السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوں، ذرا تصور کریں کہ ایک بڑی شاندار اور صدیوں پرانی عمارت ہے بالکل۔ اور ایک عام انسان نے ساری زندگی اس عمارت کو بس ایک ہی زاویے سے دیکھا ہے، اس کی خوبصورتی اور عظمت کی تعریف کی ہے، لیکن پھر ایک دن کوئی اسے اس عمارت کی بالکل نچلی بنیادوں میں لے جاتا ہے۔ اور وہاں جا کر اچانک یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اس کی بنیادوں میں موجود پتھر تو مختلف ادوار میں رکھے گئے تھے۔ جی بالکل، اور مختلف لوگوں نے رکھے تھے، اور بعض اوقات تو بالکل مختلف مقاصد کے لیے رکھے تھے۔ جب ہم مذہب کے تراجم اور تفاسیر کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں نا، تو کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ جو منظر دور سے بالکل شفاف اور ایک سیدھی لکیر جیسا لگتا ہے، وہ قریب جانے پر خاصا پیچیدہ اور انسانی سوچ کے اثرات سے دھندلایا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک انتہائی طاقتور منظر کشی ہے، اور اس میں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ان بنیادوں کی پرتوں کو ہٹاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بیرونی سازش نہیں تھی۔ یعنی کسی دشمن کا کام نہیں تھا یہ؟ بالکل نہیں۔ میرا مطلب ہے، تاریخ کے کسی موڑ پر کسی دشمنوں نے بیٹھ کر کوئی باقاعدہ منصوبہ نہیں بنایا تھا کہ اصل پیغام کو بدل دیا جائے، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی اندرونی، تاریخی اور علمی تبدیلیاں تھیں۔ ہم انسان کی اپنی سوچ، مخصوص معاشرتی حالات اور کئی بار تو خالص سیاسی ضرورتوں نے مل کر اصل الہامی پیغام کے گرد ایک ایسا خول چڑھا دیا جسے بعد میں آنے والی نسلوں نے اصل دین سمجھ لیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس تاریخی سفر کی گہرائی میں جائیں، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مقصد کسی کی نیت پر شک کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بالکل جی۔ ہم خالصتاً ان تاریخی حقائق کا جائزہ لے رہے ہیں جو صدیوں کے دوران رونما ہوئے۔ میں تو اکثر اس بات پر حیران ہوتی ہوں کہ کیسے ایک عام انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ براہ راست الہامی کلام ہے یا بیچ میں کسی مترجم کے ذہن کا فلٹر لگا ہوا ہے۔ یہیں سے تو اصل مسئلے کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس سفر کو وہاں سے شروع کریں جہاں سے کسی بھی عام انسان کا پہلی بار واسطہ پڑتا ہے، تو وہ مقام ہے ترجمہ۔ اچھا۔ ترجمہ وہ پہلا قدم ہے جہاں ایک لامحدود پیغام کو محدود الفاظ کی قید میں ڈالا جاتا ہے۔ عربی ایک انتہائی وسیع زبان ہے، اس میں ایک عام سے لفظ کے درجنوں معنی ہو سکتے ہیں۔ جو سیاق و سباق کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن جب کوئی مترجم اس لفظ کو اردو یا انگریزی میں منتقل کرتا ہے تو مجبوری کے تحت وہ ان درجنوں معنی میں سے صرف ایک کا انتخاب کرتا ہے اور باقی تمام معنی تاریخ کے کوڑے دان میں چلے جاتے ہیں۔ ایک منٹ ذرا رکیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر ایک لفظ کے 40 مختلف معنی ہیں تو 39 معنی وہیں پیچھے رہ گئے اور پڑھنے والے تک صرف ایک معنی پہنچا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت سنگین ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ایک معنی چنا جاتا ہے وہ صرف ڈکشنری سے آنکھیں بند کر کے تو نہیں چنا جاتا ہوگا نا؟ بالکل نہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا سب سے اہم ہے۔ وہ ایک معنی اس مترجم کی اپنی ذاتی سوچ اور اس کے معاشرے کے حالات کے مطابق طے پاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے ماحول کا اثر لے رہا ہوتا ہے۔ جی، وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر وہی معنی چنتا ہے جو اسے سب سے زیادہ فطری لگتا ہے۔ مطلب وہ صرف ترجمہ نہیں کر رہا، اپنی ذہنی ساخت کے مطابق اس لفظ کی پوری تشریح کر رہا ہے۔ اس کی ایک بہت واضح اور بڑی حساس مثال سورۃ النساء کا لفظ ضرب ہے۔ صدیوں تک اس کا ترجمہ جسمانی تشدد یا مارنا کیا گیا، بالکل۔ جبکہ عربی میں اس کے معنی الگ ہونا یا مثال دینا بھی ہیں، جیسے ہم عام بول چال میں ضرب المثل کہتے ہیں۔ تو پھر پچھلی صدیوں کے مترجمین نے پرامن معنی کو چھوڑ کر صرف تشدد والا معنی ہی کیوں چنا؟ کیا ان کے پاس لغت نہیں تھی؟ لغت تو بالکل موجود تھی، لیکن اگر ہم اس چیز کو اس دور کے معاشرے کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، 8ویں یا 9ویں صدی میں وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں مرد کا عورت پر حاوی ہونا ایک عالمی سطح پر قبول شدہ حقیقت تھی۔ اس دور کے مترجم کے ذہن میں شاید کسی اور معنی کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اسے لگا کہ عورت کو قابو کرنے کے لیے مارنا ہی سب سے فطری معنی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کی جدید دنیا میں ناقدین اسی مخصوص اور پرانے ترجمے کو بنیاد بنا کر تنقید کرتے ہیں، اور ایک عام پڑھنے والا بے بس ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ترجمہ حتمی نہیں ہے،
صرف ایک مترجم کا انتخاب ہے۔ یہ بات ذہن کے کئی دریچے کھولتی ہے۔ اور اگر ہم ایک اور بڑی مثال دیکھیں تو وہ لفظ جہاد کی ہے۔ اس کا بنیادی مطلب تو ایک جد و جہد ہے نا؟ جی، ایک مسلسل کشمکش ہے۔ لیکن اسے تاریخ کے سفر میں مقدس جنگ یا ہولی وار کا نام دے دیا گیا۔ یہ تصور دراصل صلیبی جنگوں کے عروج اور بعد میں مسلم سلطنتوں کی اپنی فوجی مہمات کو وسعت دینے کے وقت پروان چڑھا۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ حکمرانوں کو جنگوں کے لیے مذہبی جواز کی ضرورت تھی، جس نے ایک وسیع جدوجہد کو میدان جنگ تک محدود کر دیا۔ اور ترجمے کی اسی بحث میں ایک اور خطرناک رجحان بریکٹس کا استعمال بھی ہے۔ بریکٹس؟ آپ کا مطلب ہے ترجمے کے بیچ میں جو اضافے کیے جاتے ہیں؟ جی بالکل، جدید دور کے تراجم میں خاص طور پر ہلالی خان ترجمے جیسی مشہور مثالیں ہیں، جہاں آیات کے اصل متن کے درمیان بریکٹ کا بے تحاشا استعمال کیا گیا۔ مطلب جہاں اصل کلام میں کوئی بات نہیں کہی گئی، وہاں مترجم نے بریکٹ لگا کر اپنی تشریح شامل کر دی؟ ایسا ہی ہے، اور اس سے معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے کسی نے پڑھنے والے کو ایک خاص رنگ کا چشمہ پہنا دیا ہو۔ فرض کریں کسی کو ہرے رنگ کا چشمہ پہنا دیں تو اسے ہر چیز ہری نظر آئے گی، بھلے اس کا اصل رنگ سفید ہو۔ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ پڑھنے والے کے لیے یہ فرق کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ کہاں خدا کا اصل کلام ختم ہوا اور کہاں مترجم کا مخصوص عقیدہ یا غصہ شروع ہو گیا۔ اس سے ایک رحمت والا پیغام ایک سخت قانونی کتاب میں بدل جاتا ہے۔ یہ چشمے والی بات بہت شاندار ہے۔ ترجمے نے معنی کو کس طرح قید کیا یہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن تفاسیر نے ایک اور بھی بڑا کام کیا۔ انہوں نے ایک مخصوص دور کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے منجمد کر دیا۔ منجمد کر دیا؟ مطلب وقت کو ایک ہی جگہ فریز کر دیا؟ جی ہاں، جب ہم الطبری یا ابن کثیر جیسے کلاسیکل مفسرین کو دیکھتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے دور کے حساب سے بڑا کام کیا اور زندگیاں وقف کر دیں۔ ایک منٹ یہاں رکیے۔ اگر الطبری اور ابن کثیر جیسے عظیم اسکالرز نے اس قدر محنت کی، نیت بھی صاف تھی، تو پھر خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ آج کے دور میں یہ تفاسیر ایک مسئلہ کیوں بنی ہوئی ہیں؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ اصل میں خرابی ان اسکالرز کی نیت میں نہیں تھی۔ وہ بہرحال انسان تھے اور اپنے دور کے علم کے پابند تھے۔ انہوں نے تفاسیر میں اسرائیلیات کو شامل کر لیا۔ اسرائیلیات یعنی وہ پرانی کہانیاں جو دوسری روایات سے آئی تھیں؟ بالکل، اور بات صرف کہانیوں تک نہیں رکی، انہوں نے اس دور کی قدیم سائنس کو بھی شامل کر دیا۔ مثلا زمین کا چپٹا ہونا یا سورج کا کسی کیچڑ والے چشمے میں غروب ہونا۔ تو انہوں نے اس وقت کی سائنس کو مذہب کے ساتھ ملا دیا، جو 10ویں صدی کے انسان کے لیے تو ٹھیک تھی۔ جی، اصل المیہ بعد میں آنے والی نسلوں نے پیدا کیا، جنہوں نے انسانوں کی لکھی ہوئی ان تفاسیر کو حتمی دین سمجھ لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ ابن کثیر کی تشریح قیامت تک کے لیے پتھر پر لکیر ہے۔ گویا انہوں نے سوال اٹھانے اور غور و فکر کرنے پر ہی پابندی لگا دی۔ جی ہاں، اور اسی کا خمیازہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جب 1000 سال پرانی سائنس کا موازنہ آج کی جدید فلکیات سے ہوتا ہے تو نوجوانوں کے ذہنوں میں شدید شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ناقدین اسی کنفیوژن کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ تفاسیر میں سائنسی فہم شامل ہوا، لیکن مذہب تو احادیث سے بھی جڑا ہے۔ ان کو جمع کرنے کے مرحلے میں سیاسی تبدیلیوں نے اپنا کیا اثر چھوڑا؟ اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو عباسی دور میں اسلامی دنیا کی طاقت کا مرکز عرب علاقوں سے منتقل ہو کر خراسان یعنی آج کے ایران اور وسطی ایشیا کی طرف چلا گیا تھا۔ اچھا۔ اور کتب ستہ یعنی احادیث کی 6 بڑی کتابوں کے مؤلفین، جن میں امام بخاری اور مسلم شامل ہیں، ان سب کا تعلق اسی خطے سے تھا۔ یہاں مجھے ایک بار پھر آپ کی بات ٹوکنی پڑے گی۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے محدثین کا خراسان سے ہونا کوئی سازش تھی؟ نہیں، یہ کوئی سازش نہیں تھی۔ یہ انسانی تاریخ کا سیدھا سا سماجی اصول ہے کہ جہاں سیاسی استحکام اور سرپرستی ہوتی ہے، علم کے مراکز بھی وہیں قائم ہوتے ہیں۔ عباسی دور میں وہ دنیا کے امیر ترین خطے تھے۔ تو پھر سیاست کا اثر کہاں سے آیا؟ دیکھیں، اس وقت اموی اور عباسی ادوار میں زبردست خانہ جنگیاں چل رہی تھیں۔ ایسے میں حکمرانوں کو اپنی کرسی بچانے کے لیے محض فوج نہیں بلکہ مذہبی جواز کی ضرورت تھی، جو لوگوں کو بغاوت سے روک سکے۔ تو انہوں نے مذہب کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ بالکل، چنانچہ ایسی روایات کو فروغ دیا گیا کہ حکمران کیسا بھی ظالم یا فاسق ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی۔
یہ ان کی وقتی سیاسی ضرورت تھی جسے بعد والوں نے مستقل مذہبی اصول بنا دیا۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ سیاسی مقاصد کیسے حاصل کیے گئے۔ لیکن جب یہ احادیث جمع ہو رہی تھیں تو کیا سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے کا کوئی نظام نہیں تھا؟ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ راویوں کو پرکھنے کا نظام بہت سخت تھا۔ اسناد کا نظام واقعی اپنے دور کا بے مثال کارنامہ تھا۔ انہوں نے کھوج لگائی کہ کون سا راوی سچا ہے، یادداشت کیسی ہے، کردار کیسا ہے۔ لیکن اس قدر سخت نظام کے باوجود ایک بہت نازک چیز پیچھے رہ گئی۔ اور وہ نازک چیز متن تھی، یعنی اس روایت کے اندر موجود اصل بات۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا نا جیسے آج کا ڈاک خانے کا نظام ہو۔ وہ کیسے؟ فرض کریں ایک ڈاکیا خط لے کر آتا ہے، آپ نے ڈاکیے کا شناختی کارڈ پوری طرح چیک کر لیا، اس کا پس منظر اور ریکارڈ بھی بہترین ہے، لیکن جو خط وہ لایا ہے اس کے اندر جو بات لکھی ہے اسے کسی نے کھول کر نہیں پڑھا۔ کیا زبردست مثال ہے یہ! کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ بات عقل یا بنیادی حقائق سے ٹکراتی تو نہیں، بس ڈاکیے کو دیکھ کر خط بغیر پڑھے قبول کر لیا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، اور اسی سنگین خامی کی وجہ سے احادیث کی کتابوں میں ایسی روایات شامل ہو گئیں جن پر آج انگلیاں اٹھتی ہیں، جیسے مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہونے کی روایت۔ ہاں، یا جادو کا اثر ہونا۔ جی، یا پھر سورج کا رات کو عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرنا۔ 8ویں صدی کے انسان کے لیے یہ فلکیات ٹھیک ہوگی، لیکن آج کا انسان جب ان میں لاجک نہیں ڈھونڈ پاتا تو مایوس ہوتا ہے۔ تو پھر یہ سوال شدت سے ذہن میں آتا ہے کہ اگر اتنے سنگین مسائل 1400 سال سے موجود تھے تو انہیں ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا کسی نے اچانک فکری ترقی کا دروازہ بند کر دیا تھا؟ یہ دروازہ کسی ایک دن میں بند نہیں ہوا۔ دراصل علم پر ایک مخصوص طبقے کا قبضہ قائم کر دیا گیا، جسے آج کی اصطلاح میں گیٹ کیپنگ کہتے ہیں۔ اچھا، مدرسہ سسٹم نے ایک عام انسان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ وہ خود الہامی کلام نہیں سمجھ سکتا، اسے ہمیشہ ایک مخصوص سند یافتہ شخص کی تشریح کی ضرورت ہے۔ یہ تو بڑی مفلوج کر دینے والی صورتحال ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور مثال دیتی ہوں۔ فرض کریں آپ کے گھر میں ایک زندگی بچانے والی دوائی ہے، لیکن مریض کو سختی سے ڈرا دیا گیا ہے کہ وہ خود دوائی کا لیبل نہیں پڑھ سکتا۔ بالکل۔ اسے یقین دلا دیا گیا ہے کہ لیبل پڑھا تو گمراہ ہو جائے گا۔ وہ مریض ہمیشہ ماہر کا محتاج رہے گا، بھلے وہ ماہر اسے دہائیوں پرانی ایکسپائر دوائی دے رہا ہو۔ اور اس اجارہ داری کو قائم رکھنے کے لیے جس نے بھی لیبل خود پڑھنے کی یا اجتہاد لانے کی بات کی، اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ جدید دور میں نصر حامد ابو زید کا سانحہ ہمارے سامنے ہے۔ ہاں، تو انہوں نے دراصل ایسی کیا بات کہہ دی تھی جس نے اتنے بڑے طوفان کو جنم دیا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے تجویز دی کہ الہامی کلام کو بہتر سمجھنے کے لیے جدید زبان، ادب کے اصولوں اور تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پرانی تفاسیر کی جگہ نیا فہم پیدا کیا جائے۔ جو کہ ایک بالکل منطقی اور وقت کی ضرورت والی بات لگتی ہے۔ تو پھر اس پر ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا؟ ان کے ساتھ جو ہوا وہ فکری جمود کی ایک خوفناک مثال ہے۔ ریاست اور مخصوص طبقے نے ان پر مرتد ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ مصر کے حزبہ قانون کے تحت اجنبی لوگوں نے ان پر مقدمہ کر دیا، ارے باپ رے! اور عدالت نے زبردستی دونوں میاں بیوی کی مرضی کے خلاف ان کی طلاق کروا دی۔ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے نیدرلینڈ ہجرت کرنی پڑی۔ یہ واقعہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک پڑھے لکھے انسان کو محض علمی رائے دینے پر بیوی سے الگ کر دیا گیا۔ یہ اصلاح کی وہ خوفناک قیمت ہے جو چکانی پڑتی ہے۔ جی ہاں، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سوال پوچھنے پر کس طرح تالے لگائے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فکری ترقی رک گئی، اور وہی پرانی تفاسیر آج بھی نسلوں کو کنفیوز کر رہی ہیں۔ یعنی معاشرے کو غور و فکر کرنے سے مکمل ڈرا دیا گیا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو جب انسان یہ کھلے دل سے مان لیتا ہے کہ تفاسیر اور روایات میں انسانی غلطی اور سیاست کا عمل دخل ہو سکتا ہے، تو اس سے ایمان کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اصل الہامی پیغام اور زیادہ واضح ہو کر سامنے آتا ہے نا۔ بالکل درست۔ انسانی کام کو کلام الہی سے الگ کر کے دیکھنا
عقیدے کی کمزوری نہیں، فکری پختگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور اس پوری تفصیلی گفتگو کے اختتام پر پہنچ کر ذہن میں ایک انتہائی فکر انگیز سوال جنم لیتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہر ایک کو خود غور کرنا ہے۔ اگر پچھلی صدیوں کے انسانی تحریروں نے حقائق کو دھندلا دیا اور اسے مقدس بنا کر پیش کیا گیا، تو آج ہم اپنی اگلی نسلوں کو جو عقائد حتمی حقیقت سمجھ کر منتقل کر رہے ہیں، کیا وہ واقعی اصل پیغام ہے یا صرف ہماری اپنی 21ویں صدی کی ایک اور ادھوری تفسیر ہے جسے ہم نے غلطی سے ابدی سچائی مان لیا ہے؟ واقعی یہ وہ مقام ہے جہاں جستجو ختم نہیں ہوتی بلکہ اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے، YouTube چینل اسلامک گائیڈ لائنز انفو